میری سروس میں نا ایک مجھے ٹاسک ملا تھا ایس پی صاحب سٹی انویسٹیگیشن کی طرف سے. میں اسلام پورے میں تعینات تھا جی. تو ایک شوٹر تھا 2012 کا، اس نے نواز ول شریف بڑی یعنی کہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کے 2 بندوں کو سیشن کورٹ کے اندر کمرہ عدالت کے باہر فائرنگ کر کے ایکسپائر کیا. ایک کو اس نے اچھرے میں مارا، ایک کو اس نے باٹا پور میں مارا، یعنی کہ اس کے اوپر مجموعی طور پہ 4 مرڈر تھے جی. تو اس کا ہمیں ٹاسک ملا، تھوڑی سی اس کی کوئی انفارمیشن بھی لی. اٹک کے علاقے میں جسیاں کا علاقہ تھا جی، وہاں پر اس نے رہائش رکھی ہوئی ہے جی. تو میں اور اپنا عرفان چدر صاحب آج کل وہ لگے ہوئے ہیں داتا صاحب میں، ایس ایچ او داتا دربار ہیں جی. تو ان کے ساتھ ہم گئے جی ادھر جب ہم جسیاں کے علاقے میں گئے تو ہم نے اپنی انفارمیشن لیک بھی نہیں کرنی تھی اور یہ کرنا تھا کہ وہ بندہ بھی ہمارے قابو میں آئے جی. ہم نے جا کے ادھر نہ کرایہ داری کے تھانے کے ریکارڈ چیک کرنے شروع کر دیے. ایک جگہ کے اوپر جا کے نا اس کی مسز کا کرایہ داری کا ریکارڈ ہمیں مل گیا. وہ ہم نے چیک کیا کہاں پر رہ رہا ہے. وہ نا جسیاں کا علاقہ ہے، پہاڑی ٹائپ کا علاقہ ہے. تو نا جب ہم ادھر گئے تو اوپر پہاڑ کی یعنی کہ اوپر یعنی کہ ایک ٹیلا سمجھ لیں، وہاں پر نا وہ 5-6 گھر تھے. وہ کہتے تھے لوگ نیچے دکاندار کے اوپر نا وہ رہتے ہیں، مہاجر رہتے ہیں مہاجراں دا کار ہوتے جی. وہ پہاڑی بولی بولتے تھے جی ادھر جی. تو یونیفارم میں نہیں تھا، باقی ٹیم یونیفارم میں تھی. میں نے وہ سفید کپڑے ہی ایسے اپنے بنائے، ساتھ میں مقامی تھانے کا ایکسپورٹر لیا. ہم کرایہ داری کا اندراج چیک کرتے ہوئے نا اوپر چلے گئے جی. اپنے طور پہ ہم تو ویسے روٹین میں گئے کہ دیکھ لیں کون ہے، کس کا گھر ہے. ایک دکاندار سے پوچھا، اس نے کہا جی بالکل اوپر رہتا ہے جی، لیکن وہ راجگیری کرتا ہے جی. وہ بندہ تے ماڑا جو نے کی فراڈ کرنا ہے. ہم نے ادھر یہ شو کیا کہ اس نے فراڈ کیا ہے، یہ نہیں بتایا کہ وہ 302 کا مجرم اشتہاری تھا جی. ہم چلے گئے جی اوپر، ساتھ والے سارے دروازے کھٹکھٹا دیے. تو 1-2 دروازوں سے تو لوگ آئے، انہوں نے اپنا اندراج کروانا شروع کر دیا. اس کے گھر سے نا یہ نہیں نکلا، اس کا بچہ نکلا. وہ بچہ بھی بولا جی ہاں جی دسو جی. بچہ تھا تقریباً 12-13 سال کا جی. تو ہم نے اسے کہا بیٹا کسی بڑے نکال لا، اپنے ابو نکلا. تھوڑی دیر بعد ہی نا وہ مجرم اشتہاری خود ہی گیٹ کے اوپر آ گیا. اب وہ میرا اور اس کا تقریباً سیڑھیوں کے 2 سٹیپ کا فرق تھا جی. میں نے سوچا کہ اس کو اگر یہیں پر ہی پکڑتے ہیں، یہ نہ ہو یہ سلپ ہو جائے، نکل جائے تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. اب میں وہ تھوڑی دیر جب لکھتا تو رہا میں ان لوگوں کے ساتھ والوں کے اندر، اور میرا دھیان اس کی طرف ہی تھا. تو میں نے اس کا ID کارڈ لے کے تسلی کی کہ اس کا نام پورا لکھا جی. تو میں نے اسے کہا لے یار آ کے نواز انگوٹھا لا دے تھے. انہوں نے کہا دیو استاد جی میں اتھی اٹھے کھلو کے لا دینا. میں کہا تھلے آ کے لا دے ذرا صحیح طرح لگ جائے گا. یہ جیسے ہی نیچے اترا ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے، پکڑا پیپر شیپر ہم نے ادھر ہی پھینک دیے. ہم تو آئی اس کے لیے تھے. ID کارڈ میرے ہاتھ میں آگے آ گیا تھا، کنفرم ہو گیا کہ یہی ہے. تو جب اس کو پکڑا نا، وہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ انسان کے قدموں سے جان کیسے نکلتی ہے. یہ ایک دم سے گر گیا وہیں پر ہی، بالکل بے حال ہو کے. اس نے صرف اس کے منہ سے اتنا ہی نکلا ہے کہ کتھوں آئے ہو. جب میں نے بتایا نا اس کو کہ اسی لاہور تو آئے ہیں، تو یہ بولا کہ تھانہ کیڑا ہے گا جی اسلام پورے سے ہم آئے ہیں جی. تو میں 10 لاکھ آ رہا لینا. میں کہا نہیں بس چل چلیے ایسے. پھر مقامی تھانے والوں کو اب ہم نے بتانا نہیں تھا کہ ہم نے اس طرح کر کے یہ پکڑا ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ اپنا پھر معاملت کر لینے تھے. ہم نے اس کو یہی شو کیا. احمد رحمان کی ہم پہلے کر چکے ہوئے تھے. میں کہا جی ایسی ہے 499 افدہ اشتہاری پڑے جی. وہ ہم لے کے لاہور آئے جی. تو اس دن میری یہ پوزیشن تھی، میں ڈرائیور کے ساتھ نہیں بیٹھا، میں اس کے ساتھ پیچھے بیٹھ کے آیا تھا جی ڈالے میں، یعنی کہ میں آگے نہیں بیٹھا تھا جی. تو یہ وہ میری سروس کا اچھا کام تھا جی. ہیڈ منی تھی اس کی تقریباً 3 لاکھ روپیہ ہیڈ منی تھی. بک کا تھا جی وہ اشتہاری رجسٹر چارج ہے. ویسے تو کافی، لیکن وہ مجھے ابھی بھی کبھی کبھی یاد آتا ہے جی کہ وہ کام میرا بڑا اچھا تھا جی. اگر انتظار کرتے کسی اور کا، دیکھتے کوئی ریٹ کوئی اور جی نفری آ جائے جی، ہو سکتا وہ سلپ ہو جاتا. ہم نے اپنے طور پہ ٹیکنیکل تھوڑا سا ہر بات آزمایا اور وہ اللہ تعالیٰ نے بھی کامیابی دے دی. وہ ہم پکڑ کے لائے تھے. صبح میں تقریباً 4:45 بجے لاہور پہنچا تھا جی اس کو لے کے.